حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور انگنت اور بے شمار مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور توسل سے تمام امت مسلمہ، امت محمدیہ، تمام عالم اسلام پر اپنا کرم فرمائے، فضل و مہربانی فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر جہاں پر مسلمان کفار و مشرکین کے، یہود و نصارہ کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے اور ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور ہمارے اس ملک پاکستان کے اوپر بھی اپنا فضل و کرم، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور اس ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے اور اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے اور تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے دنیا کے اندر، اس کے اندر مسلمان جہاں پر محکوم ہیں، جہاں پر تعداد میں تھوڑے ہیں، کمزور ہیں، تو ان پر یہود و نصارہ اپنے مظالم ڈھا رہی ہے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ یہود و نصارہ توڑ رہے ہیں۔ خاص کر اس وقت جو فلسطین کے اندر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افراد، مسلمان فلسطینی، ہمارے مسلمان بھائی جو بیت المقدس کے تحفظ کی خاطر اور بیت المقدس کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد کروانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے اور ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ فلسطین اور وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصیٰ، وہ علاقہ، وہ جگہ کئی انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے۔ اس جگہ کو کئی انبیاء کرام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہے، جن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ نے وہاں ہجرت فرمائی، وہاں قیام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اور دیگر کئی انبیاء کرام نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا، اس جگہ پر قیام کیا اور وہاں پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی الوہیت اور وحدانیت کے پیغام کو دنیا کے اندر پھیلایا۔ اور پھر جس وقت شاہ بابل بخت نصر نے وہاں فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر تباہی مچائی اور تابوت سکینہ، جس کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کی نشانیاں تھیں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے،
اس کو غائب کر دیا، تو اس شاہ بابل نے، بخت نصر نے یہودیوں کو دریائے فرات کے کنارے لا کر آباد کر دیا، اور جو یہودیوں کی وہ بستی قائم کی اس کا نام تل ابیب رکھا، جو آج اسرائیل کا دارالحکومت ہے، اور اس سے 8 کلومیٹر دور وہ جگہ، وہ مقام ہے بیت اللحم، جہاں پر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کے طور پر بغیر باپ کے آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو یہودیوں کا تسلط رہا اس پر، تو 7ویں صدی ہجری کے اندر جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہو چکے تھے، شاہ روم نے، جس کا نام ہرقل، اس نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس سے نکال دیا، اور ایک عرصہ تک ایران اور روم کی جو ہے وہ جنگ جاری رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ رومی غالب آئیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العالمین نے رومیوں کو فتح عطا فرمائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے عظیم معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب کو عطا فرمایا، تو بیت المقدس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ذکر معراج کرتے ہوئے کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا زمینی حصہ تھا، تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک تھا، اور مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کروائی۔ تو بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو، جہاں دیگر انبیاء کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کے اندر انہوں نے شب معراج اس کے اندر نماز ادا کی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے بھی وہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مشرف ہوئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد اقصیٰ دنیا کے اندر جتنی مساجد ہیں ان میں سے سب سے پہلی مسجد ہے مسجد حرام، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف کے بعد دنیا کے اندر جو دوسری مسجد بنائی گئی وہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ شریف مسجد حرام کے 40 سال کے بعد جو ہے یہ مسجد اقصیٰ اس کی تعمیر کی گئی۔ تو مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے، یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو مساجد ہیں، پہلی مسجد حرام بیت اللہ شریف، اور دوسری مسجد اقصیٰ بیت المقدس، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ نے میرے صدقے پوری زمین کو پاک کر کے پوری زمین کو ہی مسجد بنا دیا۔ تو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام، جنہوں نے اس بیت المقدس کی پھر دوبارہ تعمیر کی، بیت المقدس کو تعمیر کیا، تو جب تعمیر کر لیا تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ اے سلیمان، تو نے میرا گھر بنایا ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا وہ عطا کیا جائے گا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے
اللہ کی بارگاہ کے اندر 3 دعائیں کی۔ پہلی دعا کی کہ رب العالمین احکم الحاکمین، میرا فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ اور دوسری دعا کی کہ اے رب العالمین مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہی نصیب نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر حضرت سلیمان نے جو ہے وہ تیسری دعا کی کہ اے رب العالمین احکم الحاکمین، جو شخص بھی اس مسجد اقصی کے اندر آ کر نماز ادا کرے، نماز کے لیے حاضر ہو، تو اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی 2 دعائیں تو اللہ رب العالمین نے قبول فرمائیں کہ حضرت سلیمان کا ہر فیصلہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فیصلے کے مطابق ہوتا تھا۔ اور دوسری دعا بھی اللہ نے قبول فرما لی کہ نبوت کے ساتھ اللہ نے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کو ایسی بادشاہی عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے اندر حکمرانی عطا فرمائی، پوری دنیا کے اندر بادشاہی عطا فرمائی، اور صرف انسانوں پر ہی حکومت نہیں بلکہ جنوں پر، چرند و پرند پر، تمام مخلوقات پر اللہ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی اور ہوا تک کو آپ کے تابع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے 2 دعائیں تو قبول فرما رہی، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ جو ہے وہ تیسری دعا کو بھی قبول فرمائے گا، یعنی جو وہاں پر نماز ادا کرے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر ایک نماز ادا کرے اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، اور جو مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر ایک نماز ادا کرے اللہ رب العالمین اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ عظمتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، دور خلافت آیا، تو صحابہ کرام کی افواج نے، مسلم افواج نے جس وقت فلسطین کے اس علاقے کو فتح کرنا شروع کیا، اور فتح کرتے کرتے بیت المقدس سے پہلے علاقہ تھا اجنادین، وہاں تک جب پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لشکر اور فوجیں جب آمنے سامنے ہوئیں، تو اس وقت جو رومی کمانڈر تھا اس نے کہا کہ اپنی فوجوں کو واپس لے کر چلے جاؤ، تم اس بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا بھئی یہ اسلامی فوج ہے، اسلامی افواج، اسلامی کمانڈر کتنے علاقے فتح کر کے آ گئے ہیں، تو یہ بیت المقدس کو فتح کیوں نہیں کر سکتے؟ تو رومی کمانڈر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ہم نے جو اپنی آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، اس بیت المقدس کو جو فتح کرے گا اس کا نام عمر ہوگا، لقب فاروق ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی ہوگا۔ اور جس وقت حضرت عمر بن عاص جو لشکر کے کمانڈر تھے، وہ اور حضرت ابو عبیدہ جب لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو ایک عیسائی راہب اس کا گرجا تھا، اس نے جب مسلمانوں کی فوجوں کو دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ بھئی تم اس بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے، یہ دوسری روایت کے مطابق ہے۔ اس بیت المقدس کو وہ فتح کرے گا جو ہماری کتابوں کے اندر ہے، جس کا نام عمر ہوگا، لقب اس کا فاروق ہوگا، اور وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوگا۔ وہ ہماری کتابوں کے اندر ہے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے غلاموں کا، آپ کے صحابہ کا ذکر جو ہے وہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر، تورات، انجیل، زبور کے اندر ان کی نشانیاں تک بیان کی۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ پھر تو ہمارے لیے یہ بشارت اور خوشخبری ہے کہ وہ عمر بن خطاب، حضرت عمر فاروق جو ہے وہ اس وقت ہمارے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ پھر، اور رومی کمانڈر وہ بھی کہنے لگا کہ پھر اس طرح کرو کہ تم ان کو بلاؤ
اگر ہم دیکھیں گے اگر ہماری کتابوں کے اندر وہ نشانیاں جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوئیں تو ہم بغیر جنگ کے جو ہے وہ اپنی شکست کو تسلیم کر لیں گے۔ تو اس مختصر حضرت عمر فاروق وہاں تشریف لے کر جاتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا اور اپنی نشانیاں جو تھی کتابوں کے اندر اس کو جب دیکھا اور حضرت عمر فاروق کو دیکھا تو انہوں نے بغیر جنگ کے جو ہے وہ شکست تسلیم کر لی، اور جو ہے وہ بیت المقدس حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں جو ہے اللہ نے اس کے اندر فتح عطا فرمائے۔ تو مسلمان جو تھے وہ پھر اس کے اندر حکمران رہے بیت المقدس کے اندر، اور تقریباً 750 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، 761 سال بیت المقدس کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اور حضرت عمر فاروق کے بعد 500 سال تک حکومت رہی۔ پھر جب صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا 1099 کے اندر 1099 کے اندر عیسائیوں نے پھر اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1187 کے اندر صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا۔ پھر 761 سال مسلمان جو ہے اس پر قابض رہے، مسلمانوں نے جو ہے اس کے اوپر اپنا کنٹرول رکھا۔ تو پھر 1948 کے اندر امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر اتحادیوں نے مل کر پھر سازش کی اور فلسطین کے اس علاقے کے اندر اسرائیل کے نام سے ایک یہودی بستی قائم کر دی، یہودی سلطنت قائم کر دی۔ تو یہودی بڑی شرارتی قوم اور بڑی سازشی قوم ہے شروع سے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، ان کو اذیتیں دی، ان کو تکلیفیں دی، کئی ایک انبیاء کرام کو جو ہے انہوں نے شہید کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہ بیت المقدس کی ایک مختصر تاریخ آپ احباب کے سامنے رکھی ہے کہ یہ مسلمانوں کا اس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رہا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ مسکن رہا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی قدم بوسی کا شرف اس جگہ کو حاصل ہے، اور مسلمانوں کا یہ جو ہے وہ قبلہ اول رہا ہے۔ جب نماز فرض ہوئی تو سب سے پہلے مسلمان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہی نماز منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق، رسول اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ رب العالمین کو والحاکمین نے قبلہ تبدیل کر دیا، اور جو ہے وہ بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ کو جو ہے وہ قبلہ بنا دیا مسلمانوں کا۔ تو اس اعتبار سے جو ہماری مقدس مقامات ہیں، ہمارے مقدس مقامات ہیں، مقدس جگہ ہیں، ان کے اندر بیت المقدس کا بھی شمار ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تو وہاں پر مسلمان جو موجود ہیں، فلسطینی مسلمان ہمارے بھائی، وہ ان یہودیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کے تسلط کا شکار ہیں۔ اور گزشتہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ امریکی صدر جو تھا ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے جو ہے وہ اسرائیل کو ایک باقاعدہ ملک کے طور پر تسلیم کر لیا، اور کئی جو ہے وہ حکمرانوں نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ لیکن بحیثیت مسلمان وہ علاقہ، وہ جگہ جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، وہ مسلمانوں کا اس پر حق ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس کا جو ہے وہ کنٹرول حاصل کریں، وہاں اللہ کی عبادت اور بندگی ہو، نماز ادا کی جا رہے۔ مسلمان جو ہے فلسطینی، چاہے ان کو پر ظلم و ستم کیا جاتا رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر ڈٹے ہوئے۔ یہ اب گزشتہ دنوں کے اندر جو ہے وہ فلسطینیوں نے پھر جو ہے وہ اپنی اس جد و جہد کو تیز کیا ہے، اور یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے رد عمل کے اندر وہ پہلے بھی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، اب مزید انہوں نے فلسطینیوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم کا جو ہے کرنا تیز کر دیا۔ تو اس موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو اللہ کا قرآن فرماتا ہے، جو سورہ نساء کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیرا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ تم جو ہے کیوں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، جبکہ وہ کمزور لوگ، وہ خواتین، وہ عورتیں، وہ بچے تمہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر ستم ہو رہا ہے، تو کوئی ہمارا مددگار بن کر آئے۔ قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات کے اندر جو ہے وہ جہاد اور کمزوروں کی، مسلمانوں کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا۔ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری نے اس کے تحت لکھا کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنا دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے۔ جہاں پر بھی کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مومن جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، مومن ایک جسم کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اس طرح پیوست کر کے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح مضبوط ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، ایک دوسرے کا آسرا بننا چاہیے۔ اگر کوئی کسی مسلمان پر ظلم کرے، ستم کرے، تو دوسرے مسلمان مل کر اس کا ساتھ دے، اس مظلوم کا ساتھ دے۔ لیکن آج اس وقت کے اندر، اس دور کے اندر، جب دنیا کے اندر مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں، ظلم و ستم کیے جاتے ہیں، تو مسلم امہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ مسلم حکمران جو ہیں، جو طاقت کے اندر بھی ہیں، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، جن کے پاس دولت بھی ہے، وسائل بھی ہے، مسلمان چاہے وہ فلسطین کے اندر ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، کشمیر کے اندر ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، دیگر مقامات کے اوپر بھی ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلم حکمران، ان کو جو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے وہ مسلم حکمران اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، صرف جو ہے وہ زبانی طور پر مذمت کر دیتے ہیں، زبانی طور پر جو ہے وہ بیان دے دیا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ نہیں، مسلمانوں کو اس وقت آپس کے اندر اتحاد قائم کر کے، اپنے اندر اتحاد پیدا کر کے جو ہے وہ ایک زبان ہو کر کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ ان کو جواب دینا چاہیے کہ یہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، جن کے اوپر تم ظلم و ستم کر رہے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ لیکن نہیں، کوئی اپنی دولت کے اندر مست ہے، کوئی پیسے کے اندر مست ہے، کوئی اپنی عیاشیوں کے اندر مست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا دیگر قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ کھانے کے پیالے کے اوپر کھاتے وقت ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جس کو بھوک لگی ہو، کھانا سامنے آ جائے تو وہ کنٹرول نہیں کرتا، وہ فوراً کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے جلدی جلدی۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دیگر قومیں جو ہیں وہ مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ حیران ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت ہم تھوڑے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہمیں فتوحات عطا فرمائی ہیں، اسلام کا نام جو ہے وہ بلند کیا ہے، تو یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان تھوڑے ہو جائیں گے، مسلمان کم ہو جائیں گے، تھوڑے ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تھوڑے نہیں ہوں گے بلکہ تعداد میں تمہارے سے زیادہ ہوں گے، تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ لیکن کیا ہوگا کہ ان کا خوف ہوتا ہے نا، مسلمانوں کا ایک خوف اور ڈر کافروں کو، فرمایا وہ ڈر اور خوف دشمنوں کو دلوں سے نکل جائے گا، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی سستیوں کی وجہ سے، دشمنوں کے دل سے جو خوف ہے مسلمانوں کا وہ نکل جائے گا، اور اللہ پھر تمہارے ان کے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ واو ہے نون، وہن کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔
آج ہم اپنی حالت پر غور کریں، مسلمان اپنی حالت پر غور کریں، پوری دنیا کے مسلمان. اب کیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر حب دنیا پیدا ہو چکی ہے. ہم دولت کے نشے کے اندر مست ہو چکے ہیں. جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس جو ہے وہ مال ہے، جن کے پاس سونا ہے، جن کے پاس تیل ہے، خاص کر عرب حکمران، وہ اپنی ان عیاشیوں کے اندر، اس دولت کی وجہ سے اس کے اندر مست ہے. اور ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدان اللہ ماشاءاللہ یہ دنیا سے مانگ مانگ کر اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں. دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، دنیا سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اور دنیا سے بھیک مانگ کر وہ کرتے کیا ہیں؟ کیا کوئی ملک کے اندر کوئی اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ کیا ملک کی عوام کے بارے میں کوئی بہتری ہو رہی ہے؟ نہیں. دنیا سے مانگ مانگ کر جو ہے وہ قرضہ پاکستانی عوام پر چڑھتا جا رہا ہے، اور عیاشیاں جو ہیں وہ ہمارے سیاستدان اور حکمران کر رہے ہیں. یہ دنیا کی محبت، آقا نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی. وکراہیت الموت، موت کا ڈر. حالانکہ مسلمان جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر جب جاتا ہے اس کے دل میں موت کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا. وہ اس جذبے کے تحت جاتا ہے کہ اگر میں اس جنگ کے اندر، اس جہاد کے اندر میں مارا گیا تو پھر بھی میں ضائع نہیں ہوں گا، اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا. اور اگر میں فتح یاب ہو کر آ گیا پھر بھی میرے لیے اعزاز ہے کہ میں غازی بن کر آؤں گا. دونوں صورتوں میں کامیابی اس مجاہد کا مقدر ہوتی ہے. تو اس لیے مسلمان کے دل میں ڈر اور خوف نہیں ہوتا. لیکن آج مسلمانوں کے دلوں میں ڈر ہے، خوف ہے موت کا. اور یہ اجی ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم دنیا سے قرضہ نہیں لیں گے، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ بھئی عوام کا تو فائدہ سوچ نہیں رہے، اپنی جو ہے وہ جیبیں بھری جا رہی ہیں، اپنے پیٹ بھرے جا رہے ہیں. اور موت سے پھر وہ لوگ ڈرتے ہیں، موت کا پھر ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر جن سے لے کر کھایا ہوا تو ان کے سامنے کیسے بندہ کھڑا ہو؟ آج جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کی حمایت جو ہے وہ دیگر قومیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں. لیکن مسلمان بس ایک دو ممالک نے جو ہے وہ بس بیان دے دیا، ہم نے مذمت کرتے ہیں. نہیں، وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. اتحاد پیدا کریں. جب مسلم حکمران، مسلم قوم بحیثیت امت متحد ہو کر کھڑی ہو جائے گی، پھر اس کو ضرورت تیروں کی نہیں ہوتی، تلواروں کی نہیں ہوتی، اسلحے کی نہیں ہوتی. پھر اس کے اندر وہ جذبہ موجود ہوتا ہے، جو جذبہ جو ہے پھر اس کو کامیابی دلاتا ہے. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں بحیثیت قوم اتحاد عطا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے، مسلم امہ کو اتحاد عطا فرمائے، اور ہمارے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی جو ہے اللہ ہمیں مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین بھی ان مسلمان بھائیوں کی، فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.